اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاج کرام حج کر کے واپس آنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. عام طور پہ جو حج کے چوتھے پانچویں دن سے وہ لوگ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ بہت پہلے گئے ہوتے ہیں. اس حوالے سے دو گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے ان دو باتوں کے عرض کرنے کے پیچھے ایک تھوڑا درد دل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج سے واپس آتا ہے، عمرے سے واپس آتا ہے، تو وہ کچھ ہدایہ لے کر آتا ہے. وہاں سے زمزم یہ تبرکات لے کر آتا ہے، زمزم لاتے ہیں، کھجور لاتے ہیں، تسبیح لاتے ہیں، جانماز لاتے ہیں. تو بسا اوقات اس کے اندر ہمارے یہاں معاشرتی طور پر ایک شکایت پیدا ہوتی ہے لوگوں کو، اور وہ شکایت ہے کہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے ہمیں زمزم نہیں بھیجا. پھر وہ آدمی بسا اوقات یہ دیکھتے ہوئے کہ میں اگر خاندان میں زمزم تقسیم نہیں کروں تو میرے پر لوگ تھوڑا ناراض ہوں گے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ تو زمزم کے اندر پانی ملاتے ہیں، یا کراچی میں آ کر زمزم خرید کے تقسیم کرتے ہیں، کراچی میں آ کے کھجوریں خرید کے وہ تقسیم کرتے ہیں تبرکات کے اس میں. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تبرکات ہوں یا تحفے ہوں، ہدایہ ہوں، ان کے بارے میں ہمارے دین نے ایک بہت اہم اصول یہ طے کیا ہے کہ ان معاملات کے اندر خوش دلی اور نرمی اور آسانی دین نے سب سے اس کو فوقیت دی ہے. اگر کوئی کام سہولت سے ہو جاتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے، تو اس کو کر لینا چاہیے. نہیں ہوتا تو اس کے اوپر اپنے دل میں کدورت پیدا کرنا، رنجش پیدا کرنا، ناراضگی پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے اور ان کے دروازے پہ دستک دی اور کہا السلام علیکم. وہ صحابی اندر تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم پر کئی مرتبہ سلامتی بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا السلام علیکم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم. جب ان صحابی نے جواب نہیں دیا تو آپ واپس تشریف لے گئے. جب جانے لگے تو وہ صحابی دوڑ کر آئے، انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں اندر ہی تھا، بس میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے السلام علیکم میرے گھر والوں کے اوپر سلامتی کی جو دعا ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مل جائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس تعلیم کے مطابق کہ جب کسی گھر جاؤ اور اجازت مانگو داخل ہونے کی، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. کسی گھر پہ آپ جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ نہیں آج ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس چلے جائیں، تو تم لوگ واپس آ جایا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم آپس میں جو معاشرت رکھیں، ایک دوسرے سے میل جول رکھیں، اس میں کتنی نرمی، کتنی سہولت اور کتنی تخفیف ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص حج اور عمرے سے آتا ہے اور وہ عمرے میں تحفہ نہیں لا سکتا، معلوم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وزن کے پر بڑے مسائل ہیں، ایک چھوٹی بوتل سے زیادہ پانی لانے نہیں دیتے. اگر کوئی شخص نہیں لا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے دل میں ناراضگیاں، کدورتیں، رنجشیں اور ایک دوسرے سے کے خلاف باتیں کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ بہت زیادہ نامناسب بات ہے. رشتے ناطے اس پر خراب ہوتے ہیں کہ فلاں کو تحفہ دیا، فلاں کو نہیں دیا. دل اس کے حوالے سے کشادہ رکھنا چاہیے، اور اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگی پیدا کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم کے خلاف ہے. دوسری بات ہے کہ جب لوگ حج سے آتے ہیں تو بسا اوقات لوگ ان کی دعوت کرتے ہیں یا ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بلائیں اور حج کی خوشی میں ایک دعوت کریں. ان باتوں کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ ہماری دین میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جو حج سے آئے وہ دوسروں کو تحفے دے یا دوسروں کو دعوتیں کھلائے یا لوگ اس کو دعوتیں کھلائیں. یہ سب آپس کی خوشی کی چیزیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی شخص آتا ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہن ہے، اس کے سسرالی رشتے دار ہیں، وہ خوشی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حج کی توفیق دی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بڑے بڑے اخراجات کرنا اور بڑے انتظامات کرنا، زیر بار ہونا، اور نہ کرنے پر ایک خاندان میں عجیب سی آوازیں اٹھنا کہ یہ حج سے آیا ہے، دعوت ہی نہیں کرتا، یا حاجی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں حج سے آیا ہوں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں دعوتوں میں نہیں بلا رہے. یہ بہت ہی نامناسب چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں داخل ہوتی جا رہی ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کیجیے. جب ایک شخص کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے تو سارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک عبادت کر کے وہ شخص آ رہا ہے، اپنی خوشی سے وہ کچھ دے دیتا ہے یا ہم اپنی سہولت سے اس کی دعوت کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کو دل میں ناراضگی کا یا رنجش کا سبب نہیں بنانا چاہیے. یہ دین کی تعلیم کے خلاف چیزیں ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.